يا ساعة الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم تستطيع. السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1599، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، اس کے لیے خوشخبری ہے جو تجھ سے محبت کرے گا، تیرے متعلق سچ بولے، ہلاکت اس کے لیے ہے تو تجھ سے بغض رکھے اور تیرے متعلق جھوٹ بولے۔ ایک اور حدیث ہے 1600، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمار، میرے پاس ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا، اے جبرائیل، مجھے عمر بن خطاب کے فضائل بیان کریں کہ آسمان میں کتنے ہیں۔ عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں عمر کے فضائل بیان کروں تو مجھے حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم میں ٹھہرنے کی مقدار 950 سال زندگی چاہیے، پھر بھی عمر کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ یہ حضرت عمر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1602، حضرت ناجیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد ہے جب میں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹیوں کے ساتھ تھے، ہمیں جنابت لاحق ہوئی، میں نے مٹی پہ لیٹنا شروع کر دیا جس طرح جانور کرتے ہیں، پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، میں نے اس بات کا ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے تیمم ہی کافی تھا۔ اور حدیث 1603، حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد عبد الرحمن بن ابزی سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ایک آدمی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور اس نے عرض کی، اے امیر المومنین، ہم ایک اور ماہ ٹھہرتے ہیں کسی ایسے علاقے میں کہ ہم پانی نہیں پاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بھی پانی نہیں پاتا تو میں بھی نماز نہیں پڑھتا یہاں تک کہ پانی پا لوں۔ حضرت عمار نے عرض کی، اے امیر المومنین، آپ کو یاد ہے جب ہم فلاں جگہ پہ تھے اور ہم اونٹ چرا رہے تھے، ہم نے تذکرہ کیا کہ ہم جنبی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جی ہاں، میں نے مٹی میں لیٹنا شروع کر دیا تھا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے بات کا بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے مٹی ہی کافی ہے۔ اپنی ہتھیلیوں کو زمین پہ مارتے، پھر دونوں کو جھاڑتے جو دونوں میں تھا، پھر چہرے کا مسح کرتے، اپنی دونوں کلائیوں کا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے عمار، اللہ سے ڈر۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو یاد نہ کروں جب تک زندہ رہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، نہیں، لیکن ہم آپ کو دوست بنائیں گے جب آپ بنائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے 1604، حضرت عبد الرحمن بن ابزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار بن یاسر سے روایت کرتے ہیں کہ آدمی نے عرض کی، اے امیر المومنین، میں جنبی ہوں لیکن میں نے پانی نہیں پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز نہ پڑھ۔ حضرت عمار نے عرض کی، اے امیر المومنین، آپ کو یاد ہے جب ہم سریا میں تھے، ہم اونٹ چرا رہے تھے، ہم جنبی ہو گئے تھے، آپ نے نماز نہیں پڑھی لیکن اس کے بعد نماز پڑھی، میں نے مٹی پہ لیٹنا شروع کر دیا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس بات کا بیان کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے مٹی ہی کافی تھی۔ ہتھیلیوں کو زمین پہ مارتے، پھر دونوں کو جھاڑتے جو دونوں ہتھیلیوں میں تھا، پھر چہرے کا مسح کرتے اور اپنی دونوں کلائیوں کا۔ ایک اور حدیث ہے 1605، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تیمم کے بعد متعلق دونوں ہتھیلیوں اور چہرے کا مسح کریں۔ ایک اور حدیث ہے 1606، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیمم کیا، ہم نے اپنے چہروں کو مسح کیا اور دونوں کلائیوں کا مٹی کے ساتھ۔ ایک اور حدیث ہے 1607، حضرت عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفین کے دن دیکھا تھا، بزرگ تھے، قد لمبا تھا، اپنے ہاتھ سے جھنڈا پکڑے ہوئے تھے اور آپ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ فرمایا، اللہ کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
میں نے یہ جھنڈے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 مرتبہ جہاد کیا اور یہ 4تھی مرتبہ ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، اگر ہم نے مار یہاں تک کہ ہم پہچان لیا ہے، ہم اصلاح کرنے والے حق پہ ہیں اور یہ لوگ گمراہی پہ ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1608۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اپنی اونٹنی کو پانی پلا رہا تھا، میں نے رینٹ کی، وہ میری رینٹ کپڑوں کو لگی، میں چلا کہ اپنے کپڑوں کو چمڑے کے چھوٹے ڈھول سے دھوں جو میرے آگے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمار، تیری رینٹ اور آنسو کا پانی بے منزلہ اس پانی کے ہے جو تیرے آگے چھوٹے سے چمڑے کے ڈول میں پڑا ہوا ہے۔ کپڑے کو پیشاب، پاخانہ و منی بڑے پانی سے اور خون اور کئی لگنے سے دھوا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1609۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے خرگوش کھانے کے متعلق پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس عمار کو بلاؤ۔ بس حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمار بتائیے وہ حدیث جو خرگوش کے متعلق ہے۔ جس دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے فلاں فلاں جگہ پہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیہاتی نے خرگوش بطور ہدیہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کے کھانے کا حکم دیا۔ دیہاتی نے عرض کی میں نے خون دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں، پھر فرمایا قریب ہو جاؤ کھاؤ تم بھی۔ اس نے عرض کی میں روزے کی حالت میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا روزہ رکھا ہوا ہے؟ اس نے عرض کی میں ہر ماہ 3 روزے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو ایام بیس 13، 14، 15 چاند کو نہیں رکھ سکتا؟ ایک اور حدیث ہے 1610۔ حضرت ابو بختری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دودھ کا شربت لایا گیا، آپ مسکرائے۔ آپ سے عرض کی آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ حضرت عمار نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری شربت جو پیا تھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا وہ دودھ تھا۔ ایک اور حدیث ہے 1611۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی فرماتی کہ حضرت عمار نے شکوہ کیا اس بیماری کا جس کی وجہ سے آپ کمزور ہو گئے تھے، آپ پہ غشی طاری ہو گئی، اس کے بعد آپ کا افاقہ ہوا، ہم آپ کے ارد گرد رونے لگے۔ آپ نے فرمایا تم روتے کیوں ہو؟ کیا تم خوف کرتے ہو کہ میں بستر پہ مر جاؤں گا؟ میرے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے کہ مجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور میری آخری خوراک دودھ کا گھونٹ ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے 1612۔ حضرت عمر بن ابی بکر بن عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن حارث سے کہا اے ابو یقظان، آپ کو دیکھا ہے آپ نے 2 رکعتیں مختصر پڑھی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے اس لیے جلدی کی تاکہ وسوسوں سے بچوں، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو اس نماز کا 10واں یا 9واں یا 8واں یا 7واں یا 6واں یا 5واں حصے کا ثواب بھی نہ ملے، یہاں تک کہ آپ آخری عدد پر آئے۔ اور حدیث ہے 1613۔ حضرت قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کیا تم بتاؤ گے تمہاری جو لڑائی ہے جو تم اپنی رائے سے لڑ رہے ہو، بے شک رائے غلط وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، یا تمہارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وعدہ ہے؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم سے و تمام لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ نہیں کیا، اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت شعبہ فرماتے ہیں میرے خیال ہے کہ مجھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میری امت میں 12 منافق ہوں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور اس کی خوشبو نہیں پا سکیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ 8 ان میں سے 8 کو پیٹ کا پھوٹ تمام کر دے گا، دوبیلا آگ کا ایک چراغ ان کے کندھوں میں ظاہر ہوگا یہاں تک کہ ان کے سینوں میں ظاہر ہوگا۔ اور حدیث 1614۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگوں کے لیے دنیا میں زینت میسر نہ ہوگی، دنیا میں بے رغبتی کی مثال۔ ایک اور حدیث ہے 1615۔ حضرت ابی راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر گفتگو کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی آپ گفتگو اگر زیادہ کرتے تو ہمارے لیے بہتر تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختصر خطبہ دینے کا حکم دیتے تھے۔
ایک اور حدیث ہے 1616 حضرت ناجیہ الغزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمار و عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیمم کے متعلق مذاکرہ ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں کسی شہر میں ٹھہروں پانی نہ پاؤں تو میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے عرض کی آپ کو یاد ہے جب میں اور آپ اونٹ چرا رہے تھے تو میں جنبی ہو گیا تھا تو میں نے لیٹنا شروع کیا جس طرح جانور لیٹتا ہے۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا تھا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق میں خبر دی جو میں نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تیرے لیے تیمم ہی کافی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1617 حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دو شہروں والا ہوگا اس لیے قیامت کے دن دو زبانیں آگ کی ہوں گی۔ ایک اور حدیث ہے 1618 حضرت ابی راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر گفتگو کی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لمبا خطبہ دینے سے منع کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1619 حضرت مطرب بن عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا کہ آپ نے فرمایا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یوم نہر کا دن ہے۔ فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے عرض کی ذوالحجہ حرمت والا مہینہ۔ پھر فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ مکرمہ ہے۔ فرمایا تمہارے خون اور تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پہ حرام ہیں اس دن کی طرح اور اس مہینے کی طرح اور شہر کی طرح مرنے تک کیا حاضر غائب کو پہنچا دے گا۔ ایک اور حدیث ہے 1620 حضرت قاسم بن سلیمان اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہوئے سنا مجھے حکم دیا گیا ہے لڑنے کا بیعت توڑنے والے بغاوت کرنے والے دین سے باہر نکل جانے والوں سے۔ ایک اور حدیث ہے 1621 حضرت عطا بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز میں دعا مانگ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کہا تو یہ دعا کیا کر اللہم بعلمک الغیبہ الی آخر۔ پھر فرمایا کیا میں آپ کو ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو اس سے اچھے ہیں؟ گویا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کلمات کو مرفوعاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا جب تو رات کو اپنے بستر پہ آئے تو یہ پڑھ لے۔ ترجمہ اے اللہ میں اپنی جان کو تیرے حوالے کیا، اپنا منہ تیری طرف کیا، اپنا معاملہ تیرے سپرد کیا، میں تیری نازل کردہ کتاب و تیرے بھیجے ہوئے رسول پہ ایمان لایا۔ بے شک میری جان ایسی جان جس کو تو نے پیدا کیا اس کا جینا مرنا میرے لیے ہے، اگر تو اسے کافی ہے تو اس پہ رحم فرما دے، اگر اسے پیچھے چھوڑ دے تو ایمان کی حفاظت کے ساتھ اس کی حفاظت فرمانا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگلے میں حاضر ہوں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔